بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم علی سیدنا ورسولنا وقدوتنا وقائدنا وحبیبنا محمد۔ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب کی اسکرینز پر بھی جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارا آغاز ہے، یا آغاز مبارک کلمات، مقدس کلام، اور اس پہ سے بہت اہم اور قیمتی صورت اور ضرورت، یعنی سورۃ الکہف کی تفسیر، اس کی تذکیر، اس کے فہم کے لیے آغاز ہو رہا ہے۔ آج سے ہمارا سفر۔ یاد رہے، قرآن بہت حسین بھی ہے، بہت جمیل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت باغیرت بھی ہے۔ قرآن سے جو لو لگاتا ہے، جو اس کے ساتھ اپنا لاگا اور تعلق رکھتا ہے، وہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کی سربلندی، ہر قسم کی عزت عطا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور چاہے جس قسم کی بھی پریشانی ہو، قرآن اس کو روشن چراغ کی طرح ہدایت کے رستے پر گامزن ہونے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ مالی پریشانیاں ہوں، جسمانی پریشانیاں ہوں، روحانی امراض ہو، تعلیمی مسائل ہو، انسان کی زندگی کے ہر شعبے، ہر قدم، ہر سانس، ہر آن اور ہر لمحے کی رہنمائی قرآن میں موجود ہے۔ سب کچھ۔ جس کے پاس جتنا ذوق ہوگا، جس کے پاس جتنا شوق ہوگا، جس کے پاس قرآن کے لیے جتنا وقت ہوگا، قرآن اس کے لیے اتنا نفع مند اسے نظر آتا جائے گا۔ ایک لفظ میں نے کہا، قرآن بڑا باغیرت ہے۔ جو قرآن کو چھوڑتا ہے، قرآن کو بہت بڑی غیرت آتی ہے۔ اگر کوئی قرآن کو ایک دن کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اس کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جو قرآن کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، قرآن اس کو ایک ماہ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جو قرآن کو ایک ماہ کے لیے چھوڑ دے، قرآن اس کو ایک سال کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا نہ ہو، لیکن اگر کوئی قرآن کو ایک سال کے لیے چھوڑ دے تو قرآن اس کو زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ محض ریٹورک، فصاحت اور بلاغت والی باتیں نہیں ہیں، محض ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ رکھنا اور اس چیز کو ہلکے میں لینا خود اپنی تباہی کا سامان کرنا ہے۔
تو آغاز سفر ہی سے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں، ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں، ہم اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا یہ جو آج سے تعلق ہو رہا ہے، ہم اس تعلق کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں، مزمحل اور کمزور نہ ہونے دیں، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کو مضبوط، طاقتور اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ جی میں پہلے ہی بتا رہا ہوں ایک ڈسکلیمر کے طور پر کہ یہ کورس بے تحاشا معلومات سے بھرپور ہے. آپ کی سوچ ہوگی اس سے بھی زیادہ، لیکن یہ کورس صرف معلومات فراہم کرنے کے لیے پیش نہیں کیا جا رہا. یہ کورس محض انفارمیشن کے لیے آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا جا رہا. یہ کورس اس لیے پیش کیا جا رہا ہے اس عزم، اس نیت، اس نیک فالی کے ساتھ کہ پیش کرنے والا خود اور جو لوگ سامعات، سامعین ہیں، وہ لوگ اس سے اپنے اندر ایک چینج فیل کر سکیں، ان کے اندر ایک حرارت ایمانی کا شعلہ وہ محسوس کر سکیں. اور پھر جیسے کہ یہاں پر ایک لائن لکھی ہوئی ہے، فتنوں کے دور میں روشنی کا راستہ، یہ انہیں روشنی کا راستہ نظر آنے لگے اور ہر قسم کی آزمائش، ہر قسم کے فتنے، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مشکل میں ہمیں روشنی کا راستہ نظر آئے، اور آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اتنی ایمانی حرارت ہو کہ ہم اس پر گامزن بھی ہوں، اس پر چل پڑیں. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی یہاں پر صرف معلومات کے لیے آ رہا ہے تو یا تو وہ اپنا انٹینشن، اپنی نیت چینج کر لے، یا پھر پلیز میں ایسوں کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں دینا چاہتا. آپ لوگ بتاؤ، یہ ڈسکلیمر سمجھ میں آ گیا سب کو؟ یس سر، آ گیا. ٹھیک، یہ کورس آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کل کے نور کی جانب سے، اور میں محض قرآن کھول کے دو چار تفسیریں پڑھ کے تدبر کی راہ نہیں بتا رہا آپ لوگوں کو. میں نے قرآن کے اوپر اپنے 25 سال لگائے ہیں، علماء سے، فقہا سے، اسکالرز سے، قرآن کے عاشقوں سے قرآن کا ایک ایک لفظ، اس کی زبان، اس کے معنی، اس کا بیان سیکھا ہے. اور جو میرے پاس قرآن سے انسپریشن ملی ہے، قرآن سے ہدایت ملی ہے، قرآن سے علم ملا ہے، جو صرف میرا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس کورس میں اور اس حسین، مبارک، مقدس، بابرکت سفر میں آپ سب کو خوش آمدید. اللہ تعالی ہمارا یہ سفر آسان فرمائے. اللہ تعالی
ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طریقے سے پاک پوتر اور معطر بنائیں. آمین. آمین. جی، سورۃ الکہف. آج سورۃ الکہف کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ قیمتی باتیں بتائی جائیں گی، بلکہ ایک فلسفہ اور ایک پوری تھیوری آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس کا حرف حرف قیمتی ہے، اور اگر آپ نے وہ سمجھ لیا تو واقعی روشنی کا ایک راستہ آپ کو مل جائے گا. دیکھیے، سورۃ الکہف قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے، اور یہ سورت مکی دور میں ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک دو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی. بہرحال پوری سورت تقریباً ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے، کسی بھی خطے، کسی بھی ملک میں نازل ہوئی ہوں، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مکی کہلاتی ہیں. سورۃ الکہف میں 110 آیتیں ہیں، اور کل ملا کے اس کے 12 رکوع ہیں. ہر سورت کا تقریباً نازل ہونے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جسے ہم اسلامک ٹرمینالوجی میں شان نزول کہتے ہیں. شان کا مطلب حال، نزول کا مطلب نازل ہونا. تو نزول ہونے کی وجہ، نزول ہونے کی حالت، آسان الفاظ میں بیک گراؤنڈ کہہ لیجئے. کیا پس منظر تھا، کیا حالات تھے، کیا وجہ ہوئی کہ یہ آیت، یہ سورت نازل کی گئی. یاد رکھیے، قرآن ازل سے موجود ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی معاملہ، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، کسی نے کوئی سوال کیا یا کچھ ہوا، اور جب کا جب قرآن بنا کر یا اللہ نے اس وقت بولا، دیکھ کے رہے یہ تو ایسی حالت ہو گئی، چلو کوئی حکم جاری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن ازل سے موجود ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے. قرآن یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ قرآن ایک ساتھ حضور کے سینے پر کیوں نازل نہیں کر دیا گیا، تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا. قرآن کے لیے دو الفاظ آتے ہیں اس کے نزول کے لیے. ایک آتا ہے انزال، اور ایک لفظ قرآن خود استعمال کرتا ہے تنزیل. انزال کا مطلب ہے یک بارگی، کمپلیٹلی، اول سے لے کر آخر تک ایک ساتھ اتار دینا. اور تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا کر کے قسط وار اتارنا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک رمضان میں مکمل طور پر شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتار دیا. اب آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال میں تھوڑا کر کے موقع کے حساب سے جب جیسی ضرورت پیش ہو اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے. تو سارا کا سارا قرآن ازل سے موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، لیکن جب جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسے ویسے احکام نازل ہوتے تھے، ویسی ہدایات نازل ہوتی تھی، اور ویسے جواب اور صورتیں نازل ہوتی تھیں. کبھی صرف ایک لفظ اتارا، کبھی پوری کی پوری صورت اتار دی، کبھی کچھ آیتیں. اس طرح سے طریقہ رہا. سورۃ الکہف کا پس منظر اور شان نزول کیا ہے؟ مشرکین مکہ
تنگ آ چکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تنگ کیوں آئے تھے؟ کیا وہ خراب انسان تھے؟ نہیں. صرف تنگ انسان خراب سے نہیں آتا. انسان ایک عجیب و غریب پاگل مخلوق ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کسی بھی چیز کی زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتی، بھلے ہی وہ زیادتی اچھائی ہی میں کیوں نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں انسان نفرت برداشت نہیں کرتا، اذیت برداشت نہیں کر سکتا، تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان محبت بھی برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بہت زیادہ محبت کرے تو انسان بیزار ہو جاتا ہے، چڑ جاتا ہے. عجیب و غریب مخلوق ہے. تو عرب مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ آ چکے تھے، پریشان تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں اعتدال تھا، انصاف تھا، اور توحید کے معاملے میں دو ٹوک بیان تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہتے تھے کہ ہر چیز مانی جا سکتی ہے لیکن دو خدا نہیں مانے جا سکتے، شرک برداشت نہیں کیا جا سکتا، بس اللہ ایک ہے تو ایک ہے. اس کے اوپر قرآن نے بے تحاشا دلائل پیش کیے، ریشنل ایویڈنسز، عقلی دلائل پیش کیے بے تحاشا. جس کے پاس عقل ہوگی وہ تسلیم کر لے گا. تو عقلی طور پر جواب دینا ناممکن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت الزام لگائے جاتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں. تو عرب تو ویسے جاہل تھے، ان لوگوں کو کوئی اتنا علم نہیں تھا. وہ لوگ گئے مدینہ. مدینہ میں یہودی ہوتے تھے، اور یہودی بہت پڑھے لکھے، بہت زیادہ مثقف، یعنی ان کی تہذیب پرانی ہے اور ان کے پاس کتاب کا علم ہے، تورات کا، انجیل کا. ان کے پاس انبیاء آئے تو ان کے پاس بہت بڑے بڑے اسکالرز ہوتے تھے. وہ ان لوگوں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ کچھ ایسا بتاؤ کہ ہمیں اس جھوٹے نبی سے چھٹکارا مل جائے، یا جو بھی ان کی کنورزیشن ہوئی، کیسے پتا چلے گا کہ سچا ہے جھوٹا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ 3 سوال ہم آپ کو دیں گے، وہ اس سے جا کے پوچھو. یہ سوال ایسے ہیں کہ کائنات کا کوئی علم والا، کوئی اسکالر، کوئی بھی انسان اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا. صرف وہ دے سکتا ہے جس کے پاس وحی اتری ہو، اللہ کے پاس سے خاص علم آیا ہو، یعنی وہ نبی اور رسول ہو. کیا ہے وہ؟ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا. پوچھا گیا روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے، یہ جا کے پوچھو اس سے. دوسرا سوال یہ کہا گیا کہ جا کے پوچھو وہ غار والوں کا قصہ بتاؤ، کون تھے، کیا ہے ان کا قصہ. انگلش میں اسے 7 سلیپرز کہتے ہیں، جو غار میں سو گئے تھے. اور پوچھو ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون تھا، کیا تھا. یہ سوائے سچے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا، چاہے اس کا جنات سے تعلق ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ موجودہ زمانے کا عامل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پرانی اصطلاح میں راہب ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جب مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک دوسروں سے بات چیت کی پہلے، اور پھر ایک گروپ بنا کر حضور کے پاس آئے،
اور آ کر پوچھنے لگے بتاؤ روح کیا ہے، بتاؤ ذوالقرنین کون ہے، کیا ہے، اور بتاؤ وہ غار والوں کا قصہ۔ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب کسی صحابی نے نہیں طے کی، کسی دوسرے انسان نے طے نہیں کی، یہ اللہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی طے کیا گیا کہ کون سی صورتیں کس سے پہلے ہوں گی اور کون سی صورتیں کس کے بعد ہوں گی اور کون سی آیتیں کہاں آئیں گی اور کون سی آیتیں کہاں آئیں گی۔ تو شان نزول تو ہے یہ، جس کے اندر اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا اور روح کا سوال ہے، اور اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ لیکن روح کے سوال کا جواب قرآن کی 17ویں سورت میں، یعنی سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا، جو سورۃ الکہف سے پہلے والی سورت ہے۔ لیکن جو دوسرے دو جواب ہیں وہ جواب سورۃ الکہف میں مذکور ہیں، ایک شروع میں اور ایک اخیر میں۔ بہرحال مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں سورۃ الکہف نازل کی گئی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ جی سر۔ سورۃ الکہف کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ، اس کا نام سورۃ الکہف بھی ہے، سورۃ اصحاب الکہف بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور تورات میں سورۃ الکہف کو حائلہ کہتے ہیں۔ حائلہ کا مطلب ایک ایسی صورت کہ اگر اس سے کوئی شخص تعلق پیدا کر لے، یعنی اس سے نسبت قائم کر لے، اس سے دوستی کر لے، تو یہ صورت حائل ہو جاتی ہے اس شخص کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں۔ تو اس صورت کا نام حائلہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، حائلہ کا مطلب جہنم کے اور اس شخص کے درمیان میں جس کا سورۃ الکہف سے تعلق ہو، آڑے آ جانا، آڑے آ جانے والی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، جی بالکل۔ جی، اب دیکھتے ہیں سورۃ الکہف کی اہمیت کے بارے میں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جو آگے ہم بتائیں گے آپ کو، اس میں سے یہ بات مذکور ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ دجال کے فتنے سے انسان کی حفاظت کرے گی۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی اور سورت کو حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے سورۃ الکہف بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جو سورۃ الکہف کو باقی 113 سورتوں سے الگ کھڑی کرتی ہے، ممتاز بناتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ دجال کیا ہے اور وہ کیسا فتنہ ہے کہ سورۃ الکہف اس سے حفاظت کرے گی۔ دجال ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے لیے الگ سے ایک کورس درکار ہے۔ میں یہاں پر صرف اشارات دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا، یہ بتاؤں گا کہ دجال کیا ہے، دجال کون ہے، دجال کا فتنہ کیا ہے اور دجال کا فتنہ کیسا ہے۔ یاد رکھیے دجال یہودی ہے، یعنی وہ انسان ہے۔ دجال کسی جن، کسی شیطان، کسی اور مخلوق کا نام نہیں ہے، وہ انسان کا بیٹا انسان ہے۔ یہودیت اس کی نسل ہے اور مذہب بھی اس کا یہودیت، آج کی یہودیت ہے۔ اس کا اصلی نام کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہودی ویسے بتاتے ہیں یوبل ہے، ہوبل ہے، لیکن ہمیں اسلامک سورسز میں، قرآن و احادیث میں اس کا نام نہیں ملتا، بلکہ
قرآن اور احادیث میں اس کا لقب آیا ہے، اور وہ لقب ہے دجال. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. آگے میں اس لقب کے اوپر بہت ساری باتیں کروں گا. یہ جو لقب ہے اس کا، یہی وہ چیز ہے جس سے دجال کی شخصیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے سارے معاملات کا ہمیں علم ہوتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا نام لے لیتے اور اس کی صفت کا تذکرہ نہ کرتے تو ہمیں بہت سے علوم، بہت سی چیزوں کے فہم سے ناواقفیت رہتی اور ہم بہت بڑے گڑھے میں گر جاتے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے اس امت کے اوپر کہ غیر ضروری باتوں سے بچایا، اور جو ضروری اہم نجات دہندہ باتیں ہیں وہ باتیں ہمیں سکھائیں. نام میں کیا رکھا ہے؟ صفات دیکھو اس چور کی کیسی ہیں. ٹھیک ہے، تو دجال اس کا جی سر. لقب ہے. جی ہاں. اب دجال جب اس کا لقب ہے تو دیکھتے ہیں لیکسیکل میننگ کیا ہے اس کا، ڈکشنری والا میننگ کیا ہے، تاکہ ہم اس کی ٹرم کو سمجھ سکیں. عربی زبان میں ایک عجیب سی جادوگری ہے روٹ لیٹرز کی. کوئی بھی لیٹرز، 3 لیٹرز ایک خاص ترتیب کے ساتھ جوڑ دو تو اس کا ایک بہت عجیب قسم کا، زبردست قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو دال، جیم اور لام اسی ترتیب سے اگر ہم جوڑیں گے، دال کو پہلے، جیم کو اس کے بعد اور لام کو اس کے بعد، تو ایک معنی ہمیں ملتا ہے، ایک تجوری کھل جاتی ہے معانی کی، جس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چھپا دینا. اب چھپانے کا کیسا انداز ہو سکتا ہے؟ چھپانے کا انداز ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک خراب چیز کو کسی اچھی چیز کے اندر ریپ کر دیا جائے، لپیٹ دیا جائے. کسی بھی چیز کو خوشنما بنا کر پیش کیا جائے، اس کی حقیقت بدل کے پیش کی جائے، سچائی کو چھپا دیا جائے. تو یہاں پر آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں: چھپانا، ملمہ کاری کرنا، جھوٹ گھڑنا، حقیقت کو دھندلا دینا. انگلش دیکھ لیجئے: ٹو کنسیل، ٹو ڈیسیو وتھ گلٹر، ٹو فیبریکیٹ لائز. یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ اس کے لغوی معنی کو بتاتی ہیں. دجال کو دجال کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے وہ یہ کام کرتا ہے. یہ تو اس کا ڈکشنری کا میننگ تھا. اب آتے ہیں ہم اصطلاح میں، ٹرم میں، کہ دجال اسلامی شریعت میں کسے کہتے ہیں. ایک ایسا شخص جو فتنہ پرور ہوگا، وہ قیامت سے پہلے آئے گا اور وہ خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، دنیا کو اپنے دھوکے میں، اپنے فریب میں، اپنے جادو میں اور اپنے کرشمات کے ذریعے سے گمراہ کرے گا. دجال ایک آنکھ والا ہوگا، جسے ہم اردو میں کانا کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ ایک آنکھ کا مطلب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جیسے عام طور پر جہاں آنکھیں ہوتی ہیں وہاں نہیں ہوگی، بلکہ پیشانی کے اوپر ایک آنکھ ہوگی. یہ بات غلط ہے، حدیثوں سے ایسی بات بالکل بھی ثابت نہیں ہوتی. پھر کہاں ہوگی آنکھ؟ جہاں پر آنکھیں ہوتی ہیں انسان کی بس وہیں ہوں گی. ایک آنکھ اس کی ٹھیک ہوگی، یعنی جیسے ہماری ہوتی ہے، اور دوسری آنکھ کے اوپر ایک پردہ ہوگا، مطلب چمڑا ہوگا، سکن آ جائے گا، اور اس کے اندر سے آنکھ ابھری ہوئی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی پیالے میں پانی بھر دیا جائے اپ ٹو برم، اور اس کے اوپر انگور کا دانہ ڈال دیا جائے تو انگور کا دانہ کیسے اوپر تیرتا رہے گا، اوپر آئے گا نا، بالکل ابھرا ابھرا سا. ویسے اس کی آنکھ ہوگی، دوسری آنکھ. ٹھیک ہے.
تو ایک آنکھ سپاٹ ہوگی اور ایک آنکھ ٹھیک ہوگی۔ اب حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، اور کچھ حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی آخر کون سی آنکھ میں عیب ہوگا۔ تو محدثین نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور احادیث کے اندر علم اور فہم رکھنے والے بڑے حضرات نے یہ بتایا ہے کہ اتنا بڑا جالساز، دھوکے باز، اور اس کی شخصیت ہی ایسی دجالیت والی ہوگی، فریب کاری والی ہوگی کہ جو اس کے پاس جائے گا، جو اسے دیکھے گا، وہ کنفیوزڈ رہے گا، یعنی اس کی شخصیت خود سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کبھی اس کی داہنی آنکھ کانی لگے گی اور کبھی دیکھیں گے تو اس کی بائیں آنکھ کانی لگے گی۔ تو حضور نے دونوں بھی بتا دی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ دیکھے اس کی داہنی آنکھ کانی لگے اور یہ کہے کہ نہیں یہ دجال نہیں ہے، حضور نے تو بائیں کہی تھی۔ نہیں، دجال کی شخصیت ہی اتنی کنفیوژن پیدا کرنے والی ہے کہ انسان سمجھ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی خراب ہوں گی لیکن ایک آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی۔ بہرحال اس کی پیشانی کے اوپر کاف، فا اور را یہ لکھا ہوا ہوگا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ مکمل لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو دجالیت کو سمجھ لیا، اور جب دجالیت اور کفر کو سمجھ لیا تو آپ کے سامنے ایمان چھن کر کھن کر سامنے آ جائے گا۔ بہرحال اس کا جسم کیسا ہوگا، اس کی رنگت کیسی ہوگی؟ سرخی مائل ہوگی، جیسے آپ نے یہودیوں کو دیکھا کیسے ہوتے ہیں ویسے ہوگا۔ اس کا جسم اچھا ہوگا، تگڑا ہوگا، چوڑا ہوگا، گھنگریالے بال اس کے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں روایات میں ملتی ہیں۔ دعویٰ وہ کرے گا رب ہونے کا، خدا ہونے کا، فریب دینے والی زبان استعمال کرے گا، اور اس کے ساتھ انسانوں میں سے جو شیطان ہوں گے نا وہ، اور جنات میں سے جو شیطان ہوں گے نا وہ، یہ دونوں شیطانوں کا اس کے ساتھ ایک بڑا جتھا ہوگا، گروپ ہوگا، جماعت ہوگی، جو اس کے آگے پیچھے گھومیں گے اور اس کے کام کریں گے اور اس کو خدا خدا کہیں گے۔ کیا کرے گا وہ؟ جب وہ نکلے گا، زمین پر ہی ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ہے، کوئی زمین پھٹ کے نہیں نکلے گا، کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، وہ زمین پر موجود ہے کسی جزیرے میں۔ جب وہ نکلے گا اپنے جزیرے سے باہر، اپنی قید سے باہر، تو وہ زمین کے ہر کونے، ہر حصے، ہر خطے، ہر ملک، ہر علاقے، ہر گلی میں پہنچے گا۔ عجیب و غریب اس کے سفر کی رفتار ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ کتنا کم لگتا ہے نا، لیکن حدیث میں ہے کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے جو دن ہوں گے وہ دن عام معمول کے مطابق ہوں گے جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 40 دنوں میں دنیا کو ایسے چینج کر کے رکھ دے گا کہ انسانیت کی اور دنیا کی تاریخ میں وہ چینج اور وہ تباہی کبھی نہ آئی ہو۔ عجیب و غریب اس کے پاس کرشمے ہوں گے، اس کے پاس طاقتیں ہوں گی، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کے طور پر دی جانے والی قدرت ہوگی، جس کے ذریعے سے وہ بارش برسائے گا، فصلیں اگوائے گا، مردوں کو زندہ کرنے کا بھی عجیب و غریب جادو دکھائے گا، جنت و جہنم کو اپنے ساتھ لے کر گھومے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس حقیقت میں جہنم ہوگی، حقیقت میں جنت ہوگی، حقیقت میں اس کے پاس بارش برسانے کی طاقت و قوت ہوگی۔ اس کو میں آگے سمجھاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں بہت تفصیل طلب ہیں، میں آگے بس اشارے دے دوں گا آپ لوگوں کو،
لیکن یہ وہ چیزیں ہیں آج کل تھوڑی بھی عقل رکھنے والے انسان کو سمجھنا مشکل نہیں. معاشی طور پر دباؤ پیدا کرے گا. جو علاقے کے لوگ اس کو رب مانیں گے، خدا مانیں گے، انہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. ہر قسم کی نعمتوں کی ان پر بارشیں ہوں گی. اور جو یہ کہے گا نہیں ہم تمہیں خدا نہیں مانتے، تو پھر وہ اپنی ایڑیاں رگڑ کر مریں گے. ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بھوک، پیاس، تنگی، ہر قسم کی پریشانی ان کے پاس ہوگی. عجیب و غریب قسم کے دلائل اس کے ہوں گے، جن دلیلوں کو توڑنا ناممکن ہو جائے گا. اور عقل بھی یہ تسلیم کرنے لگ جائے گی کہ ہاں یہ خدا ہے. دلیلوں کے علاوہ اس کے پاس کرشمات ہوں گے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے پاس جھوٹے پروپیگنڈے ہوں گے. ان سب کے ذریعے سے وہ انسان کی اچھی خاصی ذہنیت کو، اس کے عقائد کو بدلنے کی مکمل کوشش کرے گا. بہت حد تک کامیاب بھی ہو جائے گا. اس کا سب سے بڑا کام ایمان کو عقل کے تابع کرنے کی کوشش کرنا ہے. یعنی انسان کی جو بلیو ہوتی ہے نا، وہ بلیو بہت عجیب قسم کی ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی خدا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن آپ کے پاس ایمان ہے. آپ کا ایمان عقل کے تابع نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرے گا کہ آپ کی عقل کے ساتھ ایسے کھلواڑ کرے کہ آپ کے ایمان کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو جائے. یاد رکھیے دجال صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے. دجال صرف ایک شخص نہیں ہوگا، وہ ایک مکمل نظام ہے. مکمل نظام، ایسا نظام جو اس شخص کے آنے سے پہلے ہی پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام، آدم ثانی، ان کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، چھوٹے بڑے، ہر کسی نے اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی امت، جو کوئی ان کے سامنے ہوتا، جو کوئی ان پر ایمان لاتا، ان کو دجال سے انہوں نے ڈرایا. حضور کہتے ہیں میں ان سب نبیوں سے تمہیں سب سے زیادہ آگاہ کرتا ہوں، ڈراتا ہوں. اس کے بارے میں وہ سب بتاؤں گا جو کسی اور نے نہیں بتائی. اس کے بعد حضور نے کہا وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ اتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری بات ہے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو میں حیرت میں پڑ گیا تھا کہ یہ حضور نے ہم پر کتنا بڑا احسان کر دیا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ بات اتنی اہم، اتنی ضروری، اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے. چھوٹی سی بات ہے، وہ کانا ہوگا تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن آپ سنیے، جب آپ کے سامنے ایک شخص آ جائے جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، جو بارشیں برسا رہا ہے، جو اس کی بات مانے اس کو بڑے بڑے پوسٹ دے رہا ہے، اس کو گاڑیاں دے رہا ہے، اس کو ہر قسم کی آسائش اور لگژری لائف دے رہا ہے، اس کو کیا، اس کے گھر والے اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب خوشحال ہیں، صرف یہ بات ماننے پر کہ دجال تم ہمارے رب ہو. اور ہمیں ایمان کو ثابت اور قائم رکھنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ تم ہمارے رب نہیں ہو. لیکن ہمیں تو پتا ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جس پر دنیا کی حکومت ہوتی ہے، رب وہ ہوتا ہے جو پانی برساتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو فصلیں اگاتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو رازق ہے، رب وہ ہوتا ہے جو ضرورتیں پوری کرتا ہے.
یہ سب تو ہمیں پتا ہے. اور جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ آخر کیا کریں. یہ تو سب وہ کام کر رہا ہے جو رب کرتا ہے، تو پھر رب نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کنفیوژن ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے. انسان اپنے ہی آپ سے لڑتا رہتا ہے، اس کا دل، اس کی عقل ایک عجیب قسم کی جنگ میں مبتلا رہتی ہے. اور وہاں پر وہ آپ کے سامنے ایک پیپر پیش کرے گا، ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ کے سامنے ایک ایگریمنٹ ہوگا، آپ کو کہے گا کہ یہ سبسڈی ہے، یہ فلاں چیز ہے، آپ اس کو ایگری کرتے ہو، آپ ایک بٹن ٹیپ کرو، آپ ایک جگہ پر سائن کر دو، آپ اس بات کو مان لو گے کہ دجال تمہارا رب ہے، آپ اس بات کو مان لو گے کہ اس کے نظام کی تابع داری کرو گے تو ہر چیز آپ کو ملے گی. آپ سوچتے ہو میرے گھر میں میرے ماں باپ ہیں، میرے گھر میں میرے بچے ہیں، میرے گھر میں میں خود بھی ہوں اور میری یہ ضرورتیں ہیں، صرف ایک آئی ایگری والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور صرف ایک پیپر پہ سائن کرنا ہے، گھر میں گیس آ جائے گی، گھر میں لائٹ آ جائے گی، گھر میں اناج آ جائے گا، ضرورتیں پوری ہوں گی، بچے اسکول میں چلے جائیں گے، ہماری ہر قسم کی ضرورتیں پوری ہوں گی. لیکن یہاں امتحان ہے. یہاں آپ نے کہنا ہے وہ رب نہیں ہے. کیسے کہیں گے آپ؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس وقت یہ روشن چراغ آپ کے سامنے کام آئے گا. آپ اس کی علامت دیکھو گے کہ جس کو آپ رب ماننے کی بات کے بارے میں جنگ کر رہے ہو اپنے آپ سے، یہ دیکھو کہ وہ کانا ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑا عیب ہے. خدا بے عیب ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، خدا بے عیب ہوتا ہے. اگر تم نے اس کے اندر عیب دیکھا تو وہ عیب دار خدا نہیں ہوتا. تو حضور نے کہا وہ کانا ہوگا، رب نہیں ہو سکتا کانا. ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی چیز ہے یہ. آپ کی ساری جنگ کو ختم کر دے گی 1 منٹ کے اندر. وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے. ساری گتھیاں سلجھ گئی نا، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی نا. یہ الجھن ہی ختم کہ دجال کو رب مانے یا نہ مانے، اور نہ مانے تو کس دلیل سے نہ مانے؟ اس دلیل سے کہ رب جو ہوتا ہے، خالق جو ہوتا ہے، مالک جو ہوتا ہے، سارے جہاں کا کرتا دھرتا جو ہوتا ہے، وہ بے عیب ہوتا ہے، وہ عیبدار ہو ہی نہیں سکتا. اور جو خود عیبدار ہے وہ کہاں سے رب ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ بہرحال ایک ایسا نظام، دجالی نظام ساری دنیا پر پہلے ہی چھا چکا ہوگا. ہر قسم کا دجل پہلے ہی پھیل چکا ہوگا، اور اس کے بعد دجال خروج کر کے آئے گا. تو ایک تعبیر علماء کہتے ہیں الدجل قبل الخروج، یعنی اس کے خروج سے پہلے دجالی ماحول قائم ہو چکا ہوگا. اگر صرف ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اطراف دیکھیں یا اپنی سوچوں کو اپنے گھر سے باہر دوڑائیں تو آپ کو ہر جگہ دجل نظر آئے گا، ہر جگہ فریب نظر آئے گا، ہر جگہ دھوکہ نظر آئے گا. ہر جگہ آپ کو یہ چیز نمایاں نظر آئے گی کہ جو نظام کی بات ہو رہی ہے وہ نظام تو پہلے قائم ہو چکا ہے. عجیب و غریب قسم کی علامتیں ہیں. ہر شعبے میں دجال کا نظام موجود ہے. یہ وہ نظام ہوتا ہے جو حق کو باطل بنا کے پیش کرتا ہے، باطل کو حق بنا کے پیش کرتا ہے، سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرتا ہے، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرتا ہے. اور یہی تو دجل ہے جو ہم نے ابھی پڑھا. ملمہ سازی کا کام کرنا، حقیقتوں کو چینج کر کے پیش کرنا، کنسیل کرنا، ٹھیک ہے، ڈسٹارٹ کرنا. یہی تو وہ فتنہ ہے جسے فتنہ دجال کہا جاتا ہے. معاشی نظام کے اندر دیکھ لیجئے، دجالی فتنہ مکمل طور پر سرایت کر چکا ہے.
ساری دنیا کی سرمایہ داری دیکھ لیجئے، اکنامکس دیکھ لیجئے، ہر چیز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں مالی اعتبار سے، وہ سب کچھ دجالی نظام کے تحت ہے۔ آپ تعلیمی میدان میں دیکھ لیجئے، آپ کو وہ پڑھائی پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہے، جس کے اندر صرف عقل ہے، جس کے اندر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی عقل سپریم ہے، جس کے اندر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سائنس ہے وہ بہت بڑی طاقت و قوت ہے۔ آپ کے اندر سے غیر محسوس طریقے سے وہ چیز نکلتی جائے گی جسے ایمان کہا جاتا ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ حقیقت کو چھپا کر کوئی اور چیز پیش کرنے پر ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں الدجل قبل الخروج۔ میڈیا، او ہو، کون کہہ سکتا ہے کہ آج کل میڈیا بالکل سچ بولتا ہے، ایک لفظ جھوٹ کا نہیں لاتا؟ کیا اینکرز دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار نہیں ہوتے؟ کیا اخبار میں لکھنے والے فریب نظر ہمارے اندر پیدا نہیں کرتے؟ کیا وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش نہیں کرتے؟ یہ وہ چیز ہے جو الدجل قبل الخروج سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ ثقافت میں دیکھ لیجئے، تہذیب و تمدن میں دیکھ لیجئے، طرز زندگی میں دیکھ لیجئے، عیش و عشرت کی زندگی، ہر طریقے سے آسائش والی زندگی، لگژریس ایسی لائف کہ آپ کو دنیا کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہ آئے، آپ کو یہ بھی خیال نہ رہے کہ کوئی خدا ہے جس نے یہ دیا ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے یہ میرے کاروبار نے دیا ہے، یہ میری صلاحیت نے دیا ہے، اور یہ فلاں نے دیا ہے، اور یہ پیسے کے بلبوتے پہ ہوا ہے، اور یہ میری محنت کے بلبوتے پہ ہوا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا مجھے، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام۔ طرز زندگی لگژریس ہو، ایسی لگژری کہ آپ بھول جائیں، بس کوشش ہی اس بات کی ہے کہ آپ آرام سے جی سکو، آسائش کے ساتھ جی سکو۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں مشکلیں بھی آئیں تو وہ جیے گا؟ وہ کہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے آسانی ہو جائے۔ پیسہ کیوں کما رہے ہو؟ زندگی آسان ہونے کے لیے۔ پڑھ کیوں رہے ہو؟ خوب کمانے کے لیے۔ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ بھائی زندگی میں سکون ملتا ہے۔ سکون کیسے ملتا ہے جی؟ سکون ملتا ہے پیسوں سے اور آلات سے، ڈیوائسز سے۔ بس ہر کسی کی یہ ذہنیت بن گئی ہے، لیکن حقیقت ایمان اور اسلام اور شریعت کچھ اور بتاتی ہے۔ وہ فالتو دکھتا ہے، وہ فضول دکھتا ہے، وہ عجیب سی چیز دکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم الدجل قبل الخروج کے دور میں جی رہے ہیں، اور الدجل قبل الخروج کا مکمل طور پر ہمارے ذہنوں پر تسلط ہو چکا ہے۔ فتنوں کی بارش، دلوں پر فتنوں کا نزول، جس سے نہ ایمان سلامت رہتا ہے، نہ یقین سلامت رہتا ہے، نہ انسانیت صحیح طور پر قائم رہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ بتا رہا ہوں کہ دجال کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور وہ کس کس چیز میں آپ کو نظر آئے گا۔ دجال صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک مکمل نظام ہے، جس کو ہم آج کل کے ٹرمز میں کہیں تو نیو ورلڈ آرڈر کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ہر شخص کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو، اس کو یہ بات پتا ہے کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے، یہ آنے والے وقت میں دجال کے سامنے ہمیں بچاتی ہے، اور ایک مضبوط ڈھال بن کے ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے۔ یعنی دجال اور دجالی فتنے سے ہمارے بچاؤ کا سامان ہے سورۃ الکہف۔ سب جانتے ہیں، یہ آپ سب بھی جانتے ہیں، ہے نا؟ جی سر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس کے اندر قرآن کا دل سورہ یاسین بھی ہے، قرآن کا خیمہ
فسطاط القرآن جسے کہتے ہیں، سورہ بقرہ یہ بھی موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کو قرآن کا خیمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن کی اتنی بڑی سورت ہے کہ اس سے بڑی کوئی سورت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ پورے قرآن کے اوپر نا خیمہ زن ہے، اس کے اندر سارے احکامات ہیں، اس کے اندر قرآن میں جتنے مضامین موجود ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں فسطاط القرآن۔ جیسے خیمہ ہوتا ہے نا، خیمہ وہ سب کو اپنے اندر میں کر لیتا ہے، اپنے اندر میں کر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے اسے۔ تو سورہ بقرہ بھی ایسی حیثیت رکھتا ہے۔ تو قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، قرآن کا خیمہ ہے سورہ بقرہ، اور سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی معوذتین ہیں، پناہ دینے والی صورتیں ہیں، انسان کو شر سے، فتنے سے اور بہت ساری چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ دو صورتیں اتنی طاقتور ہیں، قرآن کے لیے یہ ڈھال بن جاتی ہیں۔ آیت الکرسی، اتنی اہم صورتیں قرآن میں موجود ہیں، اتنی بڑی اور اتنی بہترین صورتیں قرآن میں موجود ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہے، ایسی کیا خاص وجہ ہے سورۃ الکہف کے اندر کہ یہ 1400 سال پرانی صورت ایک بالکل نئے اور سب سے آخر میں آنے والے فتنے کے لیے حفاظت کا ضامن بن رہی ہے ہمارے لیے؟ آخر کیا بات ہے کہ سورہ یاسین میں وہ بات نہیں ہے، معوذتین میں وہ بات نہیں ہے؟ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورۃ المؤمن، سورۃ الاسراء اور قرآن کی بیشتر دوسری صورتوں کے اندر وہ فضیلت کیوں نہیں ہے جو سورۃ الکہف میں ہے؟ آخر سورۃ الکہف میں ایسا کیا ہے کہ اتنے بڑے فتنے سے حفاظت کا سامان ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے، قرآن کے بارے میں کہا جاتا دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، وہ فرما رہے تھے، وہ ارشاد کر رہے تھے، ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اکبر من الدجال، اور ایک روایت میں امر اکبر من الدجال، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بڑی خطرناک نہیں ہوگی، کوئی معاملہ اور کوئی فتنہ دجال سے خطرناک اور بڑا نہیں ہوگا۔ تو پھر اتنا بڑا فتنہ، اتنی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے اندر سورہ کہف بچا لے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ صرف سورہ کہف پڑھ لو بچ جائیں گے؟ سورہ کہف ڈھال بن جائے گا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ سارا کا سارا قرآن شفا ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی شفا والی سورت ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام ہی سورۃ الشفا ہے۔ تو کائنات کے اتنے بڑے فتنے کا تریاق اور اس کا علاج اور اس کی دوا سورۃ الکہف کیسے بنتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے فتنے کے لیے اسی صورت کا انتخاب کیوں کیا ہوگا؟ آخر حضور نے یہ کیوں کہا ہوگا کہ دجال سے حفاظت سورہ کہف کر سکتی ہے؟ اور پھر اس صورت کو جمعہ کے شب و روز میں پڑھنے کا اہتمام کرنے کی بھی بات آئی ہے حدیث میں، تو وہ کیوں آئی ہے؟ جمعہ کے ساتھ اس کو خاص کیوں کیا گیا؟ یہ میرے سارے اٹھائے ہوئے سوال آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے؟ جی آگے آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوئے؟ جی بالکل۔ عجیب بات ہے نا، ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور آگ میں جھلسا دے گا، جنت میں ڈال دے گا، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب حرکتیں کرے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے سورہ کہف پڑھ لو، نجات پا جاؤ گے، اس کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ حیرت ہے۔ سنیے، ہم نے صرف سوال نہیں اٹھائے، آپ کے سامنے جواب بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ باتیں وہ ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، سمجھی ہیں، اور جو امت کے رہنما، امت کے
بہت ہمدرد اور اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ لوگ جو اسلامک اسکالرز ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے علماء اور محققین ہیں، انہوں نے ان سوالوں کو اٹھایا اور اس کے بہترین قسم کے جوابات دیے۔ آپ کے سامنے ان میں سے کچھ میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ سورۃ الکہف قرآن کی بہت منفرد صورت ہے، ایک ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر آخر زمانے میں آنے والے جتنے بھی فتنے ہوں گے، صرف دجال نہیں، آخر زمانے میں آنے والے جتنے بھی فتنے ہوں گے، یعنی الدجل قبل الخروج کے موقع پر بھی وہ سارے کے سارے فتنوں سے بچنے کا بہت بڑا سامان سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ اس کے مضامین میں، اس کی آیات میں، اس کے معنی میں، اس کے اندر وہ مفاہیم ہیں جو کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ اسی لیے سورۃ الکہف کو منتخب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دجال سے تمہیں پناہ دے گی۔ یہ وہ صورت ہے جو دجال اور اس کے پیدا کیے ہوئے سارے نظام اور اس کے سارے زہریلے اثرات کو توڑ کر پیش کر دے گی۔ جو اس کا بیمار ہوگا، جو بیمار ہو جائے گا، یعنی جو دجالی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اس کو یہ صورت شفا بخش سکتی ہے۔ کوئی دوائی، کوئی دوسرا علاج نہیں ہوتا اس کا۔ یہ وہ صورت ہے جو کوئی بھی اس سے مکمل طور پر تعلق قائم کر لے گا، اس کے معنی کے اندر، اس کے مضامین کے اندر، اس کے ٹاپکس کے اندر اپنے آپ کو اتار لے گا، وہ اس عظیم اور اس قیامت خیز فتنے سے، جو پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جسے فتنہ دجال کہتے ہیں، وہ اتنا بڑا فتنہ بھی اس کے سامنے پر بھی نہیں مار سکتا۔ ایسی طاقت و قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو سورۃ الکہف سے مکمل طور پر تعلق قائم کر لے گا۔ یہ صورت، اس کی خصوصیت ہے اس کی مضامین کی وجہ سے، اس کے ٹاپکس کی وجہ سے، اس کے اندر جو مفاہیم ہیں موجود، وہ دجال کا نام تو نہیں لیتی، لیکن دجالی فتنے کا فہم فراہم کرتی ہے جو کوئی اور صورت نہیں کرتی۔ صرف دجال کے فتنے کا فہم نہیں دیتی، سمجھ نہیں دیتی، بلکہ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ دجالی فتنہ کن بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، اور کون سی تحریکیں اور کون سی موومنٹس اور کون سی تنظیمیں دجالی فتنے پر قائم ہے، اور اس طرح سے ذہن اور دل کی اصلاح مکمل ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دجالی فتنہ ہے اور یہ دجالی فتنہ نہیں ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حقیقتوں کو پیش الٹا کیا جاتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، پیش کچھ اور کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو صحیح سورس چاہیے نا، جہاں آپ کو پتہ چل سکے، اتنی تمیز، اتنی سمجھ، اتنی آپ کے پاس صلاحیت پیدا ہو سکے کہ آپ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھیں۔ وہ سورۃ الکہف آپ کو دیتی ہے۔ اگر آپ کو فتنہ دجال سمجھنا ہے تو سورۃ الکہف اس بند قفل کی چابی ہے۔ سورۃ الکہف ایک ایسی چابی ہے جس سے آپ فتنہ دجال کو سمجھ سکتے ہو۔ اس سورت کا ایک موضوع ہے، بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر، بہت ساری آیتیں ہیں اس کے اندر، ہم نے پڑھا 110 آیتیں، لیکن ان سب آیتوں میں مشترکہ ایک اہم موضوع ہے، اس کا مرکزی موضوع ہے، اور وہ ہے ایمان اور فتنوں کے درمیان کشمکش۔ یعنی ایک طرف فتنے ہوں گے، ایک طرف ایمان ہوگا، ان دونوں کے درمیان میں جنگ ہوگی۔ اس جنگ کو، اس کشمکش کو سورۃ الکہف موضوع بناتا ہے اور پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ فتنوں سے کیسے بچنا ہے، ایمان پر کیسے قائم رہنا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو دجالی دور میں کام آئے گی، کیونکہ دجالی دور تو ہے ہی فتنوں کا دور، اور فتنوں میں بھی فتنہ کبریٰ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔
اور ایسے موقع پر ہمیں ایمان اور فتنوں کی کشمکش ہی رہے گی، تو سورۃ الکہف کا موضوع ہی وہ ہے۔ تو حضور نے اسی لیے کہا کہ ایسے موقع پر سورۃ الکہف کام آئے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سورۃ الکہف کو کیوں منتخب کیا گیا، کیوں سورۃ الشفا کو، کیوں فسطاط القرآن کو، کیوں قلب القرآن کو نہیں بلکہ سورۃ الکہف کو چنا گیا؟ مفکر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ خاص سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے سورۃ الکہف کے موضوع کے بارے میں یہ کہا کہ ایمان اور مادیت کی کشمکش سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع ہے۔ دا ڈیلیما، دا کانفلکٹ آف اسپرچویلٹی یا فیتھ کہہ لیجیے اینڈ میٹیریلزم، یہ ہے سورۃ الکہف کا سب سے بڑا موضوع، اصل موضوع، مرکزی موضوع، اور جس نے اس چیز کو سمجھ لیا اس نے سورۃ الکہف کو سمجھ لیا، اس نے دجالی فتنے کو سمجھ لیا، اس نے ایمان کو سمجھ لیا، اس نے مادیت کو سمجھ لیا، اس نے ہر چیز کو سمجھ لیا، اور اس کو کوئی طاقت بھی جھوٹ کو سچ بنا کر نہیں پیش کر سکتی، سچ کو جھوٹ بنا کر نہیں پیش کر سکتی۔ اس کے پاس ایک ایسی اینک آ جاتی ہے جو اس کو حق بنا کر پیش کرے گی، واضح کر کے پیش کرے گی، اور باطل کو باطل بنا کر پیش کرے گی۔ کوئی اس کی آنکھوں کو، اس کی بصیرت کو دھندلا نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی آ گئی۔ جی ہاں۔ ایک بات بتائیے، آپ لوگ غور سے سن رہے ہو؟ کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہو رہی سنتے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں۔ ذوق شوق برقرار ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل۔ ساری باتیں سمجھ میں جی آ رہی سر ہیں؟ برقرار ہے۔ نہیں، ایسا ہو جاتا ہے نا اکثر سنتے سنتے بندہ یا تو سن ہو جاتا ہے یا سو جاتا ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگ سن ہو گئے یا سو رہے ہو؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ چلیے، اب میں یہاں پر جو پہلے اجمالی طور پر مختصر طور پر بتایا تھا کہ دجال کا یہ لقب ہے اور اس وجہ سے ہے، اس کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ دجال کو دجال ہی کیوں کہا جاتا ہے، اس کو یہی لقب کیوں دیا گیا۔ دجال کی شخصیت اور اس کی یہ صفت، کون سی صفت؟ حقیقت کو چینج کر کے پیش کرنے کی، یہی وہ چیز ہے جو کائنات کے ہر شر سے، ہر فساد سے، ہر کفر سے، ہر الحاد سے بچنے اور اس کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی ایک ٹرم ہے یہ ایک ایسی ٹرم ہے، اس ٹرم کو اگر سمجھ لیا جائے تو آپ کو کائنات کا ہر شر و فساد، ہر کفر و الحاد سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے اس ٹرم کو ہر مومن کے کانوں میں ڈال دیا گیا، اسی لیے کوئی اور نام سے یاد کرنے کے بجائے اس کو دجال ہی کہا گیا۔ اگر دجل اور دجالیت کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو اس کے ہر روپ کو، اس کے ہر مظہر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مظہر کا مطلب اس کی وہ جس روپ میں، جس صورت میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے حقیقتیں کچھ اور ہوں، اس کا روپ جیسا بھی ہو، ہمیں اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔
آج دنیا میں سوائے ایمان والوں کے، ایمان والوں میں بھی مخصوص جو اللہ کی طرف سے بچائے ہوئے ہیں ان کے علاوہ ہر انسان، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دجال کے فتنے میں مبتلا نہ ہوا ہو. کوئی بھی نہیں بچا، ایک شخص بھی نہیں. اور اگر آپ اس کے سامنے بولو کہ حقیقت ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، تو وہ آپ کو جھٹلا دے گا، آپ کی بات ہی نہیں مانے گا، آپ کو بے وقوف اور پاگل کہے گا. دجل کا معنی کیا ہے؟ ملمہ سازی کرنا ہے، جال سازی کرنا ہے، جھوٹ اس کا معنی ہے، اور اسی لفظ سے نکلا ہے دجال. عربی زبان میں کسی بھی نقلی چیز پر، مثال کے طور پر تلوار پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں دجل السیف، یعنی تلوار کی حقیقت چینج کر دینا. تلوار ایک نقلی چیز ہے، ایک لوہا ہے، لیکن اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے سے وہ کیسی لگتی ہے؟ سونے کی تلوار ہے، سونے سے بنائی ہوئی تلوار ہے، لوہے کی نہیں ہے. تو یہ اس کی حقیقت چینج کرنا ہے نا، تو ایسے موقع پر یہ 3 روٹ لیٹرز یوز کیے جاتے ہیں، دجل السیف. ٹھیک ہے؟ اور وہ حقیقت چینج کرنے والا کون ہے؟ سونے کا پانی ہے. سونے کا پانی لوہے کو چھپا رہا ہے، سونے کا پانی اس تلوار کو سنہری اور سونے والی تلوار پیش کر رہا ہے. اسی لیے سونے کے پانی کو عربی میں دجال کہتے ہیں. بہرحال اب اس فتنہ پرور شخص کو جو یہودی ہوگا، اس کو دجال سے کمپیر، یعنی اس لفظ سے تشبیہ اس لیے دی گئی کیونکہ وہ معاملات کی اصل حقیقت بدل کر پیش کرے گا. ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، سوائے فریب کے، سوائے دھوکے کے وہ کوئی اور چیز پیش نہیں کرے گا. آپ کو ابھی بتایا کہ دجال کی شخصیت اور اس کی یہ صفت ہی ایسی ہے جو کائنات کے ہر اور شر فساد کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، اور اسی سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. مزید آپ دیکھیے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ دجال اس طرح نکلے گا کہ اس کے ساتھ آگ اور پانی ہوگا. جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ شیریں پانی ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر دجالیت ہے نا، پانی کو لوگ آگ سمجھ رہے ہیں اور آگ ہے اس کو لوگ پانی سمجھ رہے ہیں. حقیقتیں چینج ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسا شروع ہو چکا ہے کیونکہ الدجل قبل الخروج کے دور میں ہم گزر رہے ہیں. یہ چیز شروع ہو چکی ہے اور اپنے عروج کی طرف یہ چیز جا رہی ہے، تقریباً جا چکی ہے. یہ محض تشبیہ ہے آگ اور پانی والی. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ واقعی پانی کے ریزروائرز لے کر گھومے گا اور آگ کو کسی خاص طریقے سے بند کر کے اپنے ساتھ پھرے گا اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چیزوں کو بدل کر پیش کرے گا، یہ بتانا مقصود ہے. ٹھیک ہے؟ آج اگر حلال کمائی کمانا چاہو تو انسان کتنی کما سکتا ہے، اور اگر حرام کمائی کی طرف جائے تو انسان کروڑوں اربوں میں کھیلتا ہے نا؟ یہ چیز کیا ہے ذرا سوچیں آپ. آگ اور پانی نہیں ہے، جنت و جہنم نہیں ہے. اگر ایک انسان بغیر دھوکہ دہی کے، امانت داری کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، شرافت کے ساتھ کام کرتا ہے تو ہر شخص اسے پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، نالائق کہیں گے.
پیسے اسے ٹائم پر نہیں ملیں گے، منہ بند کر کر وہ بیٹھے گا. اور کوئی اگر عیاری سے، ہوشیاری سے، اپنی شطارت سے شاطر بن کے کام کرے تو پھر وہ خوب پیسے کمائے گا. اور کئی لوگ اس کو اس کا مشورہ بھی دیں گے، ایسے کرو تم، ویسے کرو، ایسے ہی چلتا ہے، ویسے ہی چلتا ہے. تو جب ہم وہ کریں گے تو ہم آگ میں کودیں گے، جو حقیقت میں نظر آئے گا کہ یہ راحت والی چیز ہے. اور اگر ہم اس سے بچیں گے تو گویا ہم جہنم میں جائیں گے دنیا کی. ایسے لگے گا کہ ارے کر لیتے تو اچھا تھا، نہیں کیا، ہم پریشان ہیں، اتنا اچھا موقع تھا. دنیا تو چلتی ہی ایسے ہے. لیکن حقیقت میں وہ جنت ہوگی، حقیقت میں وہ راحت ہوگی، حقیقت میں وہ انسانیت ہوگی. یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے، آگے سنیے، آپ پتا چلے گا آپ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کی طرح کوئی چیز ہوگی، جس کو وہ جنت بتائے گا وہی دراصل دوزخ ہوگی. مثال دیکھ لیجئے، جمہوریت. بتایا جاتا ہے یہ جنت ہے، راہ نجات ہے. حقیقت میں یہ دنیا کو تباہ کرنے والا نظام ہے، جمہوریت ہے. معیار زندگی، اس کو بلند کرتے جاؤ، بلند کرتے جاؤ، اس کے لیے ای ایم آئی پہ زندگی گزارتے جاؤ، اس کے لیے قرض لیتے جاؤ، اس کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے جاؤ، اس کے لیے عجیب عجیب قسم کی چیزیں کرتے جاؤ. صرف مقصد کیا ہے؟ زندگی کا سٹیٹس بلند ہو جائے. جنت نظر آ رہی ہے لیکن ہے کیا؟ جہنم. انسان کی زندگی کا سکون تباہ کر کے چھوڑ دیا. اور صرف معیار زندگی کی بلندی کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس کو نوکریوں سے نکالتا ہے، اس کو لوٹتا ہے، اس کو چوستا ہے، ختم کر کے چھوڑ دیتا ہے. مقصد کیا ہے؟ میرے بچے پل جائیں. مقصد کیا ہے؟ میرا سٹیٹس ہائی ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ کوالٹی آف لائف ایڈوانس ہو جائے. ایک مقصد. اور جس کا زندگی کا سٹیٹس، لائف سٹیٹس، جینے کا سلیقہ ذرا اونچا ہوگا، معیاری ہوگا، اس کو سمجھا جاتا ہے واہ بھائی اس کی تو لائف بن گئی، واہ بھائی جینا تو اسے کہتے ہیں. یہ جہنم ہے جس کو جنت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. معاشی خوشحالی، اکنامیکل کرائسس آتی ہیں لیکن پیش یہ کیا جاتا ہے ارے دنیا میں سب سے بڑا ملک تو امریکہ ہے، جہاں پر لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، جہاں پر اکنامیکل کرائسس ہو رہی ہیں، جہاں پر لوگ بھوک مری سے پریشان ہیں، لیکن نہیں بتایا جاتا آپ کو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی امریکہ کا پاسپورٹ لگ جائے، وہاں کا گرین کارڈ مل جائے، وہاں کا ہمیں ویزا لگ جائے، ہم جا کر 4 پیسے کمائیں گے. لیکن جب وہاں جاتے ہیں اور الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، دجالی نظام کے تحت ہو جاتے ہیں تو پیسہ کماتے ہیں، ورنہ یہ لگتا ہے کہ اپنی گھر کی روٹی چٹنی بہترین تھی. فلاحی ریاست، انسانی حقوق، یہ تو اتنا بڑا لالی پاپ ہے نا، کیا ہی بولوں میں آپ کو. نام دیکھو، معیار زندگی کی بلندی، نام دیکھو، ہر کسی کی رائے، ڈیموکریسی، جمہوریت، نام دیکھو، معاشی خوشحالی، نام دیکھو، ریاست کی فلاح و بہبود، نام دیکھو. اور کام آپ خود دیکھو. کیا یہ دجالیت نہیں ہے؟ کیا یہ الدجل قبل الخروج نہیں ہے؟ کتنا بہترین نام ہے، ہیومن رائٹس. اگر ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی ہے تو پھر وہ خبر کے بارے میں مجھے بتائیے جو لندن جیسے بڑے ملک میں کی گئی، عجیب و غریب قسم کی مجرمانہ حرکت. ایک ہاسپٹل ہے جہاں سے، چلڈرنس ہاسپٹل تھا وہ، جتنے بچے وہاں پر آئے 1 سال ایسا گزرا، ان سب کو واپس ان کے ماؤں کو، ان کے پیرنٹس کو دیا گیا، لیکن ان کے اندر برین نہیں ہے. ان کے برینز نکال لیے گئے. کس سے پوچھ کے نکالا تم نے؟ وہ لوگ ہیں یہ کام کرنے والے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. اگر آپ جیلز میں چلے جائیں، صرف جیل میں جا کر دیکھیں تو پتا چل جائے گا کہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے کتنے ہیومنز کو رائٹس دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ جمہوری ڈیموکریسی ہے، سوشل ویلفیئر سسٹم ہے، ہیومن رائٹس ہے.
یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت دجالیت ہے. تہذیب و تمدن کے نام پہ انسان کو جانور بنا دینا، یہاں تک کہ فنون لطیفہ، کریٹو آرٹس ہیں، فائن آرٹس ہے، ایکسپریشنز ہے، یہ ساری چیزیں، ساری کی ساری چیزیں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، انسان کو کچھ اور بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا اگر کوئی ناچ کے پیسے لیتا تو اس کو معاشرے میں وہ عزت نہ ملتی جو مزدوری کر کے ایک انسان پیسے کماتا ہے. لیکن آج کل ناچنے والوں کو دنیا اپنا رول ماڈل بنا رہی ہے. بے حیائی کا ناچ دکھانے والوں کو دنیا سب سے زیادہ فالو کر رہی ہے. الدجل قبل الخروج کو میں سمجھا پایا؟ یس سر. قانون کا نام ہے، دستور کا نام ہے، یہ سارے الفاظ، عجیب و غریب قسم کے نعرے، یہ سب کچھ استعمال آج کل کیے جا رہے ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ پانی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ راحت ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ جنت ہے. لیکن حقیقت میں وہ آگ ہے، وہ دوزخ ہے، وہ آپ کے لیے چین و سکون ختم کرنے اور انسانیت سے دور ہونے کے بہت بڑے اسباب ہیں. بہرحال ایمان و مادیت، موجودہ دور کی یہ ساری جدید تہذیب اسی ملمہ سازی، اسی فریب کاری، اسی دھوکہ دہی پر قائم ہے. کوئی عقل رکھنے والا انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہے، نام بالکل الٹ کر پیش کر دیا جاتا ہے، اصطلاحات کے ساتھ کھلواڑ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہیومن رائٹس کو آپ دیکھ لیں، میڈیا کو آپ دیکھ لیں، صحافت کو آپ دیکھ لیں، ارے تعلیم کو آپ دیکھ لیں، ایجوکیشن. بہرحال اصطلاحات میں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اندر بہت خوبصورت الفاظ پیش کیے جاتے ہیں. جو بھی موجودہ تہذیب ہے وہ ایسی تہذیب ہے کہ اس کے اندر نا آغاز اور انجام کے درمیان میں یکسانیت کی کسی قسم کی ضرورت ہی پیش نہیں کی جاتی. مطلب ایک تنظیم قائم کی جاتی ہے، ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے اور اس کے مقاصد یہ پیش کیے جاتے ہیں اور شروع میں وہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرورت نہیں سمجھی جاتی کہ وہ اسی پر قائم رہے. وہ بک جاتی ہے، وہ بہت کچھ کرنے لگ جاتی ہے، اس کی حقیقتیں واشگاف ہونے لگ جاتی ہیں. تو ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی کہ آغاز اور انجام ایک جیسا ہو. ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی کہ ظاہر میں جیسا ہے باطن میں ویسا ہی اس کا تعلق ہو. نہیں، ظاہر و باطن کا تعلق کچھ اور ہو. آپ کو یہ کہا جائے گا کہ ہم تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہوگی. تھوڑا سا آگے بڑھ کے بولوں میں، خادم الحرمین الشریفین کیا الدجل قبل الخروج کی قبیل سے نہیں ہو سکتا؟ جو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے. بہرحال یہی حال فلسفوں کا بھی ہے، نعروں کا بھی ہے، جنہوں نے مذہبوں کی شکل اختیار کر لی. ڈارونس تھیری کو دیکھ لیجئے، ایک مذہب بن چکا ہے وہ، جبکہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. کیا انسان کسی جانور کا بچہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن جھوٹ بنا کر پیش کیا گیا. اور یہ فلسفی ایک مذہب، ایک سکول بن چکی ہے، سکول آف تھاٹ. انسانوں کے دل و دماغ میں ایک عجیب قسم کی کیا کہتے ہیں الجھن ہے، پریشانی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ذہن حقیقت سے بالکل پھیرا جا چکا ہے. یہی حال سارے ان جدید فلسفوں کا ہے، ان سارے جدید نعروں کا ہے، اور ان سب کو روشن خیالی، اعلیٰ دماغی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. یعنی جو کوئی اس بات کو مانتا ہے وہ بہت اعلیٰ دماغ ہے، وہ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے، وہ بہت روشن خیال ہے، وہ بہت بہترین انسان ہے. اور اس میں ذرا قسم کا بھی شبہ اگر کوئی پیش کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کنزرویٹو ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ دقیانوس قسم کا، فالتو قسم کا پرانا انسان ہے. یہ آج کل کی باتیں کیا سمجھے گا، اس کو کیا پتا دنیا کہاں جا چکی ہے. دنیا بات کرتے ہی کہتے ہیں دنیا چاند پر گئی، چاند پر گئی. تم نے دیکھا چاند پر گئی؟ جو ہالی ووڈ جیسی ہٹ فلمیں بنا سکتے ہوں، بلاک بسٹر فلمیں بنا سکتے ہوں، وہ ایک چیز ریکارڈ نہیں کر سکتے کہ جا کر چاند پر گئے ہیں ہم. جو دنیا میں ایسے کھیل کھیل رہے ہیں وہ ذرا سا یہ کھیل نہیں کھیل سکتے آپ کے ساتھ.
لیکن آپ تو ماشاءاللہ اپ ٹو ڈیٹ بننا چاہتے ہیں، اعلیٰ دماغ پر اپنے آپ کو سننا چاہتے ہیں، روشن خیال اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں ہاں دنیا چاند پر چلے گی، سب سے پہلے جو گیا تھا وہ نیل آرمسٹرانگ ہے. عجیب فالتو قسم کی باتیں. بہرحال بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مبصرین، بڑے بڑے تبصرہ کرنے والے، بڑے بڑے درجے کے ذہین قسم کے لوگ بھی اسی فریب نظر کا، اسی فریب کا، اسی دھوکے کا، اسی ملمہ سازی کا، اسی جھوٹ کا شکار ہو گئے. میں نے ایک مثال صرف یہ دی کہ دنیا چاند پر گئی ہے. اگر آج کوئی کہے کہ دنیا چاند پر نہیں گئی تو اسے بیوقوف نہیں کہا جاتا، اسے پاگل نہیں کہا جاتا؟ سوچیں آپ. تو یہ ہے مادیت. مادیت کسے کہتے ہیں؟ مادیت کہتے ہیں اپنی عقل پر بھروسہ کرنے کو. مادیت کہتے ہیں صرف ظاہری اسباب پر مکمل طور پر بھروسہ کرنے کو. مادیت کہتے ہیں آپ اپنے عقل کے بلبوتے پر ہر کام کرنا چاہیں اور کامیابی کو اپنے کھاتے میں ڈالیں. ٹھیک ہے، ہر چیز آپ کر سکتے ہو، ہر چیز آپ کر سکتے ہو. انسان ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ چیز ہے مادیت، اسے کہتے ہیں میٹیریلزم. پچھلی 2-3 صدیوں سے یورپ ہے، امریکہ ہے، مسلسل طور پر اسی نہج پر وہ قائم ہے، جس کے اندر انہوں نے جسمانی لذت کو، فوری منفعت کا مطلب بٹن دباتے ہی کام ہو جائے، ظاہری عروج کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر رکھ لیا. ظاہری اسباب اور وسائل پر مکمل طور پر اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ یہ ڈیوائس ہے میرے پاس تو یہ کر کے رہے گی، یہ میں نے پلان بنایا ہے تو یہ ہو کر رہے گا. ہم نے کہہ دیا کہ بارش پڑے گی تو بارش پڑے گی، ہم نے کہہ دیا کہ زلزلہ آئے گا تو زلزلہ آئے گا، ہم نے کہہ دیا کہ میزائل سے وہ جگہ تباہ ہوگی تو تباہ ہوگی، ہم نے ڈرونز بنا لیے تو بس وہ ڈرونز ہمارا کام کریں گے. ٹھیک ہے، ہر چیز پر کمپلیٹلی بھروسہ کر لینا. اور پھر سب سے بڑی چیز ہے مسئلہ ارتقاء. مسئلہ ارتقاء کا مطلب ترقی، آگے بڑھنا. ٹھیک ہے، ہر چیز کے اندر بالادستی، ہر چیز کے اندر چھیڑ چھاڑ کی کوشش، یہاں تک کہ قدرتی نظام کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس کے اندر بھی چھیڑ چھاڑ، اس کے اندر بھی کیا کہتے ہیں اپنی حاکمیت جتانے کی کوشش، اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش. اگر ان کا بس چلے تو یہ چاہیں کہ سورج کو بھی نا اپنے سورج کے اوپر بھی ایک سوئچ لگا دے کہ جب چاہیں آف کر دیں، جب چاہیں آن کر دیں. ایسی کوششیں. اور اس سے زیادہ اسپرچولیزم بہت بڑا ہتھیار ہے. اسپرچولیزم کا کیا مطلب ہے؟ نام دیکھو کتنا اچھا ہے، روحانیت، لیکن کام بہت خطرناک ہے. اور یہ اسپرچولیزم ہی ہے جو پاگل کر کے چھوڑ دے گا انسانوں کو دجال کا. اسپرچولیزم کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے. کیا حقیقت میں زندہ کرتے ہیں؟ نہیں، لیکن جنات کا سہارا لیا جاتا ہے، جادو کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کو وہ لوگ روحانیت کہتے ہیں. اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے ماں باپ کو سامنے لا کر پیش کیا ہے ہم نے، بات کرو ان سے. وہ بولے گا امی جی ابو جی، وہ لوگ کہیں گے بیٹا کیسے ہو؟ ارے یہ تو میری ماں کی آواز ہے، بالکل میری ماں ہی ہے. بیٹا یہ جو شخص ہے نا دجال، اس کا نام جو بھی ہوگا، اس کی بات مانو، یہی اصلی خدا ہے. وہ کہے گا میرے مردہ ماں باپ کو زندہ کر کے میرے سامنے پیش کیا اور میرے ماں باپ نے خود کہا کہ اس کو مانو، میں کیسے نہ مانوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکبر. ریسرچ کے نام پر خدائی قوتیں حاصل کرنے کی جستجو. ریسرچ کرو، ریسرچ کرو، ریسرچ کرو، ریسرچ کرو، ریسرچ کرو، ریسرچ کرتے جاتے ہیں، ریسرچ کرتے جاتے ہیں. بہت سی چیزوں پر تسلط آ جاتا ہے، بہت سی کامیابی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں بس ہم نے سب کچھ کر لیا، بہت ترقی کر لی ہم تو فلاں جگہ جا سکتے ہیں، فلاں کام کر سکتے ہیں، ہر چیز ہم کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں، جو ویدر فورکاسٹ ہے صرف اس کو دیکھ لیں آپ. یہ لوگ اگر بارش
کہ بادل آ رہے ہوں تو اوپر جاتے ہیں کچھ کیمیکل چھڑک دیتے ہیں جس سے بارش نہیں ہوتی. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر بارش ہو تو وہاں پر کچھ کیمیکلز چھڑک دیتے ہیں تو پھر بارش کے بادل آ جاتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں تو فصلیں اگ جاتی ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں تو فصلیں اگتی نہیں ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں چھوٹے سے گملے کے اندر بڑے بڑے درخت اور بڑے بڑے درختوں کے اندر بڑے بڑے پھل پکنے لگ جاتے ہیں. ان سب چیزوں پر غور کیا آپ نے؟ جو دجال کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فصلیں اگائے گا، دجال کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بارشیں برسائے گا، ہے نا؟ الدجل قبل الخروج کو سمجھیں، دجالی فتنہ سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال جو چیز محسوس ہوتی ہے، جو چیز عقل میں آتی ہے، صرف اسی چیز پر ہم یقین کریں گے. جو چیز عقل میں نہیں آ رہی، جو چیز لاجیکل اور ریشنل نہیں ہے، اس کو ہم ٹھکرا دیں گے، چاہے وہ کتنا بڑا انسان ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو. اس بیس پر انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا. کتنا ہی بڑا انسان ہوگا بھائی، ہوگا کتنا ہی شریف انسان ہوگا، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے تو ہم کیسے مانیں؟ ساری خدائی تو ہمارے پاس ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب ہوگا تو ہم کیسے مانیں؟ کیسے مانیں ہم؟ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونا ہے تو ہم کیوں مانیں؟ عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے. تو صرف محسوسات اور معقولات کو ماننا اور اسی پر یقین کرنا، وہ جو چیز ذہن میں نہیں آ رہی، عقل کو نہیں لگ رہی، اس کا انکار کرنا. اس وجہ سے کیا ہوا؟ نبوت کا انکار ہو گیا، آخرت کا انکار ہو گیا، غیب کا انکار ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، خالق کائنات کی قدرت کاملہ پر یقین مکمل طور پر ختم ہو گیا. اور ایک الگ پیرالل لین پر، پیرالل راستے پر انسان چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کاف، فا اور را والے نظام میں جکڑ چکا ہے، جسے ہم کفر کہہ سکتے ہیں، الحاد کہہ سکتے ہیں، خدا بیزاری والا نظام کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جتنے دنیا میں ایتھسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا وائز انسان سمجھتے ہیں، سب سے بڑا عقل مند انسان کہتے ہیں. ایک پاگل قسم کا ایتھسٹ ہے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایتھسٹ کیوں ہیں؟ تو وہ اتنا ایسا جواب اس نے دیا، اتنے سادہ انداز میں، لوگوں نے واہ واہ بھی کی، کلیپنگ بھی کی، اس کے فداکار بھی ہو گئے. کیا کہا اس نے؟ آپ ایتھسٹ کیوں ہیں؟ اس نے کہا بیکاز آئی تھنک. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں، میں غور و فکر کرتا ہوں، اسی لیے میں ایتھسٹ ہوں. یہ دنیا میں جتنے لوگ جو مذہب کو مانتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، غور و فکر سے کام ہی نہیں لیتے. اگر لوگ غور و فکر سے کام لیں گے تو اس کی نظر میں وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا ایتھسٹ ہو جائے گی. جبکہ اگر وہ غور و فکر کریں گے حقیقت میں تو وہ اللہ کو، ایک خدا کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن پھر وہی حقیقت کو بدل کر پیش کرنا. اب جب انسان ایتھسٹ ہو جاتا ہے، خدا سے بیزار ہو جاتا ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ہر چیز ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. اس کے اوپر اور عوام کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ فلاں نے اتنی ترقی کر لی، فلاں نے اتنی ترقی کر لی، فلاں چاند پر چلا گیا، فلاں نے یہ ٹیکنالوجی بنا لی، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا. تو آج دیکھیں، اگر ہم دنیا میں انسانوں کا سینہ چیر کر دیکھیں تو ہمیں امریکہ، اسرائیل اور انگریزوں کی عظمت نظر آئے گی، ان کی شان نظر آئے گی، ان سے مرعوبیت نظر آئے گی. کون ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ترقی یافتہ نہیں ہیں؟ سوچیں آپ. یہ عوام پر اثر پڑتا ہے، ان کے طریقے پر چلنے کو فخر محسوس کیا جاتا ہے، ان کے طریقے پر پہننے کو فیشن سمجھا جاتا ہے. حقیقتیں بدل گئیں. لیکن وہ جو لوگ جو ان سب چیزوں پر قبضہ پا چکے ہیں، انہوں نے ابھی تک خدائی کی جسارت، خدائی کی جرأت نہیں کی. انہوں نے ابھی تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا
کہ ہم خدا ہیں. نہ امریکہ نے دعویٰ کیا، نہ اسرائیل نے دعویٰ کیا، نہ کسی اور ملک نے دعویٰ کیا ہے. لیکن ان سب فتنوں کا سب سے بڑا انسان جب آ جائے گا دنیا میں تو اس وقت وہ اتنی شان و شوکت اختیار کر لے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، یعنی ان سب چیلوں کا سردار. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی تو ماحول فراہم ہو رہا ہے تو یہ لوگ خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہے، لیکن جب وہ آئے گا تو وہ کرے گا خدائی کا دعویٰ. بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے، جب معاملہ ترقی کے نام پر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ مذہب بیزاری ہو جاتی ہے، خدا بیزاری ہو جاتی ہے، عجیب قسم کے خطرناک عقائد انسان اپنانے لگتا ہے اور ظاہری اور مادی کامیابی کے بلبوتے پر اپنے آپ کو خدا سمجھنا لگتا ہے، تو انسان تباہی کے گہرے کنویں میں پاؤں لٹکاتے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے کہ بس اب مزید کچھ کرے گا تو سیدھے کنویں میں گر جائے گا. بہت سے لوگ تو گر بھی جاتے ہیں. اس کو سوائے مادیت کے، معقولیت کے، لاجک کے کوئی چیز نہ اچھی لگتی ہے نہ پسند آتی ہے. تو ایسے موقع پر سورۃ الکہف کام آتی ہے. یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ موڑ ہے جہاں پر سورہ کہف ہمیں بچاتی ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے اندر سورہ کہف پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. وہ مادیت کے دور میں مادیت سے نکال کر یقین کامل اور ایمان کی طرف لے آتی ہے. سب سے زیادہ زور اسی چیز پر سورہ کہف میں دیا گیا ہے. مسیح دجال ہو یا اس سے پہلے آنے والے جتنے دجالی نظام کے اثرات ہوں گے، زہریلے اثرات ہوں گے، ان سب کا تریاق اور ان سب کا علاج سورۃ الکہف پیش کرتا ہے. سورۃ الکہف کیا ہے؟ صرف ایک سورت نہیں، سورۃ الکہف مایوسی کے وقت میں امید کی روشن کرن ہے. سورۃ الکہف دجالی تہذیب کے کاٹے ہوئے شخص کا علاج ہے. سورۃ الکہف بے نور آنکھوں کے لیے نور کا سرچشمہ ہے. سورۃ الکہف مادیت اور میٹیریلزم کے سیاہ دور میں ایمان کی مشعل ہے. سورۃ الکہف بے یقینی کے عالم میں یقین کامل کا سامان ہے. سورۃ الکہف کیا ہے؟ سورۃ الکہف فتنوں کے دور میں ایک مضبوط قلعہ ہے. سورۃ الکہف دماغ اور دل کے اطمینان کا سدا بہار ایک انجیکشن ہے. سورۃ الکہف بزدلی کے برے حال میں حوصلے کی دوا ہے. سورۃ الکہف دجالی اور مادی نظام اور اس کے علم برداروں پر چلنے والی کامیاب دو دھاری شمشیر بے نیام ہے. ایک ایسی شمشیر ہے جو دو دھاری ہے، جو دجال پر بھی چلے گی، دجالی نظام پر بھی چلے گی اور اس کے سارے علم برداروں پر چلے گی. اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ جتنے نظام ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، جتنی بادشاہتیں ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، جتنے قانون ہیں، جتنے طریقے ہیں، جتنے افکار ہیں، ان سب سے بغاوت پر اکسانے والی ایک ایسی بے عیب، ایک ایسی صاف اور ستھری، ہر قسم کی کجی اور ٹیڑھے پن سے پاک قرآن کی یہ حسین محبوب ترین سورت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے انعام ہے سورۃ الکہف. سورۃ الکہف مادیت کے ایک عظیم اور اندوہناک معرکے میں فتح یابی کا سب سے بڑا راز ہے یہ سورۃ الکہف. سورۃ الکہف موجودہ دور کی سورت ہے. کہا جاتا تھا پہلے کہ سورۃ الکہف مستقبل کی سورت ہے. سورۃ الکہف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دجال کے موقع پر کام آئے گی، یہ مستقبل کی سورت ہے، یہ قیامت سے پہلے. اب کیا قیامت سے پہلے؟ قیامت سے پہلے اب تو یہ ہے موجودہ زمانے کی سورت. تو سورۃ الکہف کون سی سورت ہے؟ موجودہ زمانے کی سورت ہے سورۃ الکہف. میں بالکل ختم کر رہا ہوں، ذرا سا رکیے. آج یہ ساری ترتیب سے سننا بہت ضروری تھا. اگر آپ لوگ یہ ذرا سا سن لیں گے، تھوڑا سا ٹائم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ باقی کی کلاسز مختصر رہیں گی، اتنی لمبی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیجئے. سوری، اندازہ مجھے بھی ہے، لیکن یہ ترتیب اگر چھوٹ جائے تو دوبارہ پھر شروع سے سمجھانا پڑے گا. اور اگر یہ ترتیب سے تھوڑا سا وقت لگا کے اگر آپ لوگوں نے سن لیا تو آگے ہر چیز آسان ہو جائے گی اور زندگی بھر آسان ہو جائے گا. اس لیے ذرا سا پلیز تھوڑا سا وقت دے دیجیے.
اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکہف جب اتنی بہترین صورت ہے، اتنی شاندار صورت ہے، اتنا بڑا تریاق، اتنا بڑا علاج، اتنا بڑا مشعل راہ یہ بن سکتی ہے، تو سورۃ الکہف میں آخر ایسا کیا ہے؟ اس کے مضامین میں ایسا کیا ہے سورۃ الکہف میں؟ وہ مختصر طور پر ہم دیکھیں گے، تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع میں نے بتا دیا، ایمان اور فتنوں کے درمیان کشمکش ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر 4 بنیادی قصے ہیں۔ سورۃ الکہف کے اندر اصحاب کہف کا قصہ ہے جو شروع ہوتا ہے، اس کے بعد 2 باغوں والے شخص کا قصہ آتا ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ اور ان کی کنورزیشنز ہیں، اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکہف کا آخری رکوع ہے جس کے اوپر سورۃ الکہف کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے قصے، اصحاب کہف والا الگ قصہ ہے، 2 باغوں والا شخص کا الگ قصہ ہے، موسیٰ اور خضر اور کیا نام ہے ذوالقرنین کا قصہ بالکل الگ ہے، لیکن ان سب کے اندر ایک سملیرٹی ہے، وہ کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان میں فرق ہے، مادیت اور ایمان کی کشمکش ہے، اور ان سب سے فتنوں سے نجات کا سامان ہر قصے میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کہ الگ الگ قصے ہیں لیکن سب کا مشن، سب کا کام، سب کا میننگ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ فتنوں کے وقت میں بچاؤ۔ چلیے اب آتے ہیں سورۃ الکہف کے فضائل کے اوپر۔ حضرت پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے آخری 10 آیات۔ ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری آیات پڑھی تو اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک نور قائم ہو جائے گا، ایک نور بن جائے گا۔ جس نے سورۃ الکہف مکمل پڑھی تو اس کے لیے آسمان سے زمین تک نور بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کتنی نورانی صورت ہے۔ آپ ذرا سے 110 آیات جو 15 سے 20 منٹ میں پڑھ لیں گے تو آسمان سے زمین تک آپ کے لیے نور پیدا کر دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سوتے وقت سورۃ الکہف کی 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ جو سوتے وقت سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن اس کے سر سے پاؤں تک نور ہوگا۔ قیامت میں اندھیرا ہوگا، قیامت میں ظلمتیں ہوں گی، قیامت میں ایک نور کی چھوٹی سی کرن کے لیے انسان تڑپے گا۔ اگر سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو وہ تڑپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ آ کر مانگیں گے تھوڑا سا نور ہمیں بھی تو دے دو نا۔ یہ کام ہے سورۃ الکہف کا، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف کا نام تورات میں حائلہ ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جہنم سے حائل یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس حوالے کے ساتھ یہ چیز میں نے ابھی بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رات شیطان بھی داخل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کی رات سورۃ الکہف پڑھا تو اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اگر بتاؤں، اگر آپ لوگ بور نہ ہو گئے ہوں، بیزار نہ ہو گئے ہوں، تو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک شخص جی بتائیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیت اللہ کعبہ تو بہت دور ہے، پلین سے بھی بیٹھ جائیں گے تو تقریباً 4-6 گھنٹے لگ ہی جائیں گے۔ تو سوچیں اپنے گھر میں بیٹھنا، سورۃ الکہف پڑھنا، تو یہاں سے لے کے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور روشن کر دیں گے ہمارے لیے، اتنی لمبی مسافت کے اوپر۔ اب جو خود بیت اللہ میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہو اس کو کہاں سے کہاں تک نور ملے گا؟ ذرا سوچئے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بیت اللہ میں بیٹھ کر سورۃ الکہف پڑھتا ہے اس کو وہاں سے لے کر کہاں تک، جو آسمانوں پر بیت اللہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، وہاں تک اس کے لیے نور بن جائے گا۔ اور ذرا سوچیں یہاں سے لے کر دنیا کے چاہے کسی بھی کونے پر وہ بیٹھا ہوا ہو، وہاں سے لے کر وہ بیت اللہ تک پڑھے گا تو اس کا فاصلہ اتنا نہیں ہوگا جتنا زمین سے لے کر آسمانوں کے اوپر کا فاصلہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جہاں جگہ جتنی مقدس ہوتی ہے وہاں کا ثواب بھی اتنا مقدس اور اتنا بڑا اور اتنا دو چند بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ذوق والی بات ہی یہاں پر میں نے لکھی نہیں، لیکن سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں، میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا، یہ سچ بول رہا ہوں، یہ صرف اشارے دے رہا ہوں میں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہفتے کی مسافت، ایک ہفتے کی مدت جتنا نور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور بلند ہو جاتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کے گناہ تک معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کتنی شاندار صورت ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری صورتیں ہیں، اس کے اندر کچھ چیزیں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں۔ حضور نے کبھی کہا جمعہ کے دن، کبھی کہا جمعہ کی رات، آخر کریں کیا؟ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر سورۃ الکہف کے مکمل فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صحیح اوقات کیا ہیں؟ دیکھیے احادیث مبارکہ میں سے بعض میں جمعہ کی رات اور بعض میں جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ جمعہ کے دن مغرب سے لے کر جمعرات کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی آپ اور میں جن گھڑیوں میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جمعرات ہے، وہ یعنی جمعہ کی رات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، جمعہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ کل جمعہ ہے، اس لیے جمعرات کے دن مغرب سے جمعہ کے دن مغرب تک جو بھی سورۃ الکہف پڑھ لے گا وہ سورۃ کہف کو پڑھنے کی فضیلت حاصل کر لے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر کوئی جمعہ کی رات بھی پڑھے اور جمعہ کے دن بھی پڑھے تو اس نے تمام احادیث پر عمل کر لیا، یعنی اگر میں اب سورۃ الکہف پڑھ لوں اور کل نہ پڑھوں تو مجھے فضیلت تو مل جائے گی، اگر میں دن میں پڑھوں اور اب نہ پڑھوں تو مجھے فضیلت تو مل جائے گی، لیکن اگر میں اب بھی پڑھوں اور کل صبح بھی پڑھوں، یعنی رات میں بھی پڑھوں اور دن میں بھی پڑھوں، تو میں نے ساری احادیث پر عمل کر لیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال پھر چونکہ یہ عمل بہت پسندیدہ بھی ہے اور بہت نور والا بھی ہے، اسی لیے اہل علم جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن صبح سویرے ہی سورۃ الکہف پڑھ لی جائے، اور اگر شب جمعہ میں یعنی رات میں پڑھنا ہے تو اول وقت ہی میں سورۃ الکہف پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، زیادہ بہتر ہے، اس کی تاثیر، اس کی خاصیت اور بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا سوچئے کہ سورۃ الکہف جمعہ کو کیوں؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا، بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں، تھوڑی قربانی میں بھی دوں گا، تھوڑی قربانی آپ لوگوں کو بھی دینی ہوگی، کیونکہ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ کل جمعہ ہے، اور کتنی اچھی بات ہے کہ سورۃ الکہف کا جمعہ سے تعلق ہے، اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم آج جمعہ کی اہمیت سمجھ جائیں گے تو کل جمعہ کی قدردانی کرنے والے بن جائیں گے۔ ہوگا یہ، اگر میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا جمعہ کی یہ فضیلت ہے، جمعہ کی یہ فضیلت ہے، تو آپ لوگ سوچیں گے ارے واہ آج تو جمعہ چلے گیا، اگلے ہفتے دیکھیں گے، اور اگلے ہفتے میں آپ لوگ ٹھنڈے پڑ جاؤ گے۔ تو کم سے کم اگر آج سن لو گے تو کل جمعہ کے دن تھوڑا اہتمام تو ہو جائے گا نا، تو پلیز تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ دیکھیے جمعہ کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت عظیم دن ہے، ایک ایسا دن ہے جس کا نام قرآن نے اپنی سورت کے لیے طے کر دیا ہے نا، اور اس کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ اس دن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت دی، یہ دن خاص طور پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہی وہ دن ہے جس میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، یہی وہ دن ہے، جمعہ کا دن ہے جو کوئی بھی نماز جمعہ کے لیے جتنا جلدی جائے گا وہ زیارت الہی میں اسی قدر آگے ہوگا۔ کیا مطلب؟ جو جمعے کے دن اہتمام کرے گا جمعہ کا، نہائے گا، دھوئے گا، نماز پڑھے گا، ذکر الہی میں لگا ہوا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی اس کو اتنی جلدی اور اتنی اچھی ملے گی۔ سوچیے آپ کتنا بڑا دن ہے جمعے کا دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آئینہ لے کر آئے، سفید قسم کا نورانی۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ جمعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد کی امت کے لیے عید کا دن ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ 6 لاکھ افراد کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ جس کا جمعہ سلامت رہتا ہے اس کے باقی سارے ہفتے کے دن سلامت رہتے ہیں، یہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ تو کل جمعہ کا دن ہے، میں نے سوچا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا دی جائے تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا اہتمام کر لو،
یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے مقدس دن ہے جمعہ. جو مسلمان اس عظیم دن کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت میں بڑی قدر بڑی منزلت ان کو عطا فرماتے ہیں، عزت و جاہ سے انہیں نوازتے ہیں. جمعہ کے دن جو مسلمان غسل کر کے مسجد جلدی جاتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزے کا ثواب ملتا ہے. یعنی جمعہ کے دن جلدی اٹھنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، یہ 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزے کا ثواب رکھتا ہے. جمعہ کے دن اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے تو آپ کو 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزے کا ثواب ملتا ہے. جمعہ کے دن جو مرد جمعہ مسجد جلدی جاتے ہیں ان کو 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزے کا ثواب ملتا ہے. جمعہ کے دن جو درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں ان کو 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزے کا ثواب ملتا ہے. سوچئے اس دن کی فضیلت تو بہت پہلے سے ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ یعنی انسان کو پیدا کیا تو جمعے کا انتخاب کیا. تو معلوم ہوا کہ ہمارا آغاز بھی جمعہ ہے اور ہمارا اختتام بھی جمعہ ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ قیامت بھی جب آئے گی تو وہ جمعہ ہی کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو یہ دن نہیں دیا. یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا فرمایا اور ان کی امت کو. جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت اس کا بہترین وقت فجر کے بعد زوال سے پہلے پہلے کا وقت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ذرا دیکھیے. ہر ہفتے جمعہ کا دن ہمیں عطا فرماتے ہیں تاکہ پچھلے 6 دنوں کے سارے گناہ ہمارے دھل جائیں. کیونکہ جو جہنمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جمعہ کے دن معاف کر دیتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ معافی چاہیں، ہے نا. جمعہ کے دن ہمیں فتنوں سے امان ملتی ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کہف، ایک غار مل جاتا ہے مسلمانوں کو جمعہ کے دن. یعنی جمعہ کا دن ایک غار ہے، ایک کہف ہے جو آپ کو نا دنیا کی ہر قسم کی برائی سے بچا لے گا، جس میں بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتے ہیں. یعنی سارا دن 6 دن جو ہیں وہ آپ جتنی بھی مشکل میں پریشانی تھے ہوں گے، جیسی بھی حالت آپ کی تھی ہوگی، لیکن جمعہ کا دن آ جائے اور آپ نے معافی مانگ لی اور آپ نے دعاؤں کا اہتمام اور نیک کاموں کا اہتمام کر لیا تو گویا آپ ظالموں سے یعنی اپنے گناہوں سے اور شیاطین سے پناہ میں آ گئے، غار میں بیٹھ گئے. بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ ہے، ذرا میں پیش کر دوں. سورۃ الکہف کا نام ہے سورۃ اصحاب الکہف. مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں یہ نازل ہوئی ہے. اس کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ ایمان اور فتنوں کے درمیان کشمکش ہے، ایمان اور مادیت کی کشمکش ہے. سورۃ الکہف یاد رکھیے موجودہ دور کی صورت ہے. سورہ کہف قرآن کی ایک ایسی منفرد صورت ہے جس کے اندر آخر زمانے میں آنے والے تمام فتنے اور ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا فتنہ ہوگا اس سے بھی بچنے کا اس کے اندر بہت بڑا سامان موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک روایت میں آخری آیتیں، دجال ایک انسان ہے، میں نے پہلے بتا دیا اس کا اصلی نام کسی کو نہیں معلوم. دجال اس شخص کا لقب ہوگا اور یہ وہ لقب ہوگا جس کے ذریعے سے اس کی شخصیت اور اس کے سارے کاموں کا ہمیں پتہ لگ جائے گا، سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. موجودہ دور کی جو جدید تہذیب ہے یہ حقیقت میں فریب کاری کی، ملمہ سازی کی، دھوکہ دہی کی تہذیب ہے اور اسی پر وہ قائم ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی، خلاصہ پیش کر دیا گیا. اب سورۃ الکہف آپ کو یاد کرنا ہے تو کیسے یاد کریں گے آپ لوگ؟ یہ دیکھ لیجئے. سورۃ الکہف کو ان آیتوں کو تقسیم کیجئے، پہلے آیتوں کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو یاد کیجئے، الگ الگ حصے یاد کیجئے. ایک آیت کو اچھی طرح پڑھیے، پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے یاد کیجئے. پہلی 5 آیتیں ہیں، بعد کی 5 آیتیں ہیں، اس طرح سے مکمل طور پر ایک ایک آیت کو توجہ دے کر یاد کیجئے. خاص طور پر اس کی سماعتیں ہیں، اس کو یوٹیوب کے ذریعے سے سنیے، کسی اچھے قاری کے ذریعے سے سنیے، اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے، ریکارڈ کر کے خود اپنی غلطیوں کو سنیے، کمپیئر کیجئے، تجوید کے اصولوں پر خاص خیال رکھیے اور دل سے اس کے معنی کو غور کیجئے، سمجھیے، اس کے اندر بٹھائیے اور معنی کے ذریعے سے آپ ان کو یاد کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ بار بار ان آیات کو دہرائیے، کم سے کم 10 مرتبہ دہرانا چاہیے. صبح میں، دوپہر میں، شام میں، مختلف اوقات میں آپ کوشش کیجئے کہ ان آیتوں کو جو آپ نے یاد کی اسے دہرایا جائے. جمعہ کے دن خاص طور پر اس کی تلاوت کیجئے. یاد کی ہوئی جو آیات ہوتی ہیں ان کو نماز میں پڑھنے کی کوشش کیجئے. صرف سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھنے کے بجائے سورۃ الکہف کی ایک آیت یاد کر لی تو اسے پڑھ لیجئے، 5 آیتیں یاد کر لی اسے پڑھ لیجئے. اس طرح سے آپ سورۃ الکہف کو پختہ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ
آپ آیتوں کو لکھا کریں، اس طریقے سے بھی یاد ہو سکتا ہے، ثواب الگ ملے گا۔ ہر آیت کی کوئی تصویر یا کوئی علامت اپنے ذہن میں بنا لیں تاکہ آپ کو ترتیب یاد رہے۔ اس کے علاوہ جو مشکل الفاظ ہوں گے جو آپ کو نہیں آ رہے ہوں گے وہ آپ کسی جگہ لکھ لیجئے یا قرآن ہی میں اس کو نشان زد کر لیجئے اور اس کے اوپر خاص توجہ آپ دے سکتے ہو۔ قرآن کے اندر بھی آپ مختلف قسم کے نشان بنا سکتے ہو اگر سمجھنا ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اتنی پیش کی گئی، آپ لوگوں کو اگر وقت ضائع لگ رہا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو اتنی دیر میں نے بٹھا لیا، لیکن ہمارا مقصد اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہ دیر کوئی دیر نہیں ہے، یہ وقت کوئی وقت نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے جتنے بھی گزرے ہیں، اگر مقصد کو دیکھا جائے نا تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ ایسے ہزاروں اوقات قربان کر دیں گے ہم اگر ہم نے وقت کو دیکھ لیا۔ میں آپ کو نا ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے، مثال کے طور پہ آپ ایک ٹرین چلا رہے ہو اور اس ٹرین کا بریک فیل ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے، بہت زیادہ تیزی سے اپنی پوری سپیڈ میں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ جس پٹری پہ وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اس پٹری پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ ان کو آپ آواز بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، بہت تیزی سے جا رہی ہے۔ تو اب آپ ان کو دیکھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ پٹری پر کچھ کام کر رہے تھے، ورکرز سے وہاں بیٹھ کر وہ کچھ کھا رہے ہوں، آپس میں بات کر رہے ہوں، ان کو نہیں پتا کہ ٹرین آ رہی ہے، اور اگر آپ نے ذرا برابر بھی دیر کی تو وہ 5 کے 5 لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس ایک صورت ہے، آپ کیا کرو گے؟ ٹرین کی پٹری چینج کرو گے، ہے نا؟ آپ کے پاس ایک لیور ہوگا، وہ لیور آپ کھینچو گے تو ٹرین اپنی پٹری چینج کرے گی۔ آپ یہ کرو گے نا تاکہ ان 5 لوگوں کو آپ بچاؤ۔ لیکن اگر آپ لیور کھینچو گے، آپ دوسری پٹری پر آؤ گے، ٹرین اسی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، آپ آگے دیکھو گے آپ کی خود کی اولاد یا آپ کے خود کے ماں باپ یا آپ کا سگا، آپ کا سب سے زیادہ عزیز شخص وہاں پر کھڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے۔ اب آپ کیا کرو گے؟ ان 5 لوگوں کو مارو گے یا اپنے ایک عزیز شخص کو مارو گے؟ بتائیں۔ سر عزیز کو بچائیں گے؟ ہاں، عزیز کو بچائیں گے۔ اگر آپ عزیز کو بچائیں گے تو آپ نے 5 لوگوں کی جان لے لی۔ اگر آپ نے ایک شخص کو بچایا، یہاں پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، بہت سارے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل یہ فلپا فوٹ کی ایک عجیب قسم کی تھیوری ہے، 1967 یا کسی موقع پر یہ پیش کی گئی تھی۔ اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے، کوئی صحیح جواب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے 5 لوگوں کو دیکھا، ان کو بچانا چاہا۔ اگر آپ اپنے عزیز کو بچانے کے لیے پٹری پر پھر دوبارہ آتے ہو، پرانی پٹری پر، تو پہلے تو آپ ان کو بچانا چاہ رہے تھے، لیکن اب ان کو جان بوجھ کر قتل کر رہے ہو، صرف اپنے عزیز کو بچانے کے لیے، ہے نا؟ ایسا کیوں کرتا ہے انسان؟ جب انسان کے پاس ویلیو آتی ہے اس چیز کی، ویلیو، انسان کے پاس جتنی زیادہ اہمیت ہوگی، قدر ہوگی، ویلیو ہوگی، مقصد کی اہمیت جب اس کے پاس آ جائے گی، تب وہ انسان وہ کام کر گزرے گا۔ وہ نہیں دیکھے گا نقصان کیا ہو رہا ہے، وہ نہیں دیکھے گا پریشانی کیا ہو رہی ہے، وہ راستے کے چھالے نہیں دیکھے گا، وہ راستہ طے کرتا ہوا جائے گا اور اپنے گول کو اچیو کر لے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم آج آغاز کر رہے ہیں، یہ آغاز اگرچہ بہت طول پکڑ چکا، دوسرے لیکچرز ایسے نہیں ہوں گے، لیکن مقصد کو نہیں بھولنا،
مقصد ہے مادیت کے دور میں روحانیت اور ایمان کی سلامتی، مقصد ہے قرآن کا صحیح فہم حاصل کرنا، مقصد ہے اپنے اندر وہ تعلیمات کو اتار لینا اور ان کو اتار کر دوسروں تک ان کو پہنچا دینا، جن کے ذریعے سے لوگ دجالی فتنے سے بچ سکیں، دجال کے سامنے بچ سکیں، جو کائنات کا سب سے خطرناک، سب سے بڑا، سب سے ڈینجر فتنہ ہوگا، جس کے بارے میں نوح علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر نبی نے ڈرا کے چھوڑا ہے ہر امتی کو. ٹھیک ہے، تو یاد کرنے کے اندر آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کا اگر مقصد اچھا ہے، آپ کا اگر مقصد تازہ ہے، تو آپ لوگوں کو یہ نہیں ہوگا کہ یاد ہی نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہا، مجھ سے تو نہیں ہو رہا، مجھے تو تجوید نہیں آتی، یہ نہیں، یہ ساری فالتو چیزیں ہیں. آپ کو یاد کرنا ہے، آپ کو روزانہ وقت دینا ہے، آپ کو ان کی ریکارڈنگ سننی ہے، آپ کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے بہترین انداز میں سورۃ الکہف کو وقت دے کے سمجھنا ہے، تب جا کر ہی آپ اپنے گول کو اچیو کر سکو گے، ورنہ آپ نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، ہمارے کورس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ساری سورت کا خلاصہ پیش کریں گے ہم، ہر واقعے کا خلاصہ پیش کریں گے ہم، لیکن پوری سورت کی تفصیل اور تفسیر نہیں پیش کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہ صرف اشارے میں دے رہا ہوں تو اتنی دیر ہو رہی ہے، اگر میں پوری ہر آیت کی اگر تفسیر پیش کروں گا تو 1 سال کے اوپر ہو جائے گا. لہٰذا میں صرف پہلے رکوع کی مکمل تفسیر پیش کروں گا اور آخری رکوع کی، یعنی پہلے اور آخری دونوں رکوعوں کی مفصل تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. باقی ساری صورت کا خلاصہ پیش کروں گا، جس سے 1 مہینے کے اندر ہم اس کو مکمل کر سکیں گے اور آپ کو پورا سورۃ الکہف سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ سب یہاں پر موجود رہیں، آپ سب کا بے حد بے حد بے حد بے حد شکریہ. اتنی دیر تک جو بھی یہاں پر موجود رہیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائیں، اس کا فہم نصیب فرمائیں، اس کی فقہ نصیب فرمائیں، اس کے ساتھ اپنی دوستی اللہ تعالی پیدا کر دے، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کے اللہ تعالیٰ جو ہے مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے. آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلیے اب انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو آج کا لیکچر کیسا لگا. ٹھیک ہے، گروپ میں میسیجز کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.